السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اس کی روح کیا سوچتی ہے اور کیا ہم سے رابطہ ہوتا ہے اس کا؟ کیا جو شخص فوت ہوا ہوتا ہے اس کی آواز سنی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہے، اور موت تو بڑی دور کی بات، ہر انسان کی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ظاہری طور پر بہت امیر نظر آتے ہیں، بڑا رکھ رکھو ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بڑی شان و شوکت ہے ان کی، لیکن ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ اور ہر انسان پر کیا گزر رہی ہے وہ انسان خود ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فائنل فیصلہ کر دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا۔ تو غم اور خوف سے جو لوگ آزاد ہوتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ کے دوست ہیں، اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو ہر قسم کے غم اور خوف سے آزاد ہیں۔ یہ جو آپ کو مشقیں کروئی جا رہی ہیں یا جو ہم نے مشقیں کی ہیں، یہ جو پریکٹیکلی ہوا ہے، ظاہری طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو چوٹ نہیں لگتی یا انسان پر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ اس تکلیف کی طرف یا اس پریشانی کی طرف یا اس سچویشن کی طرف آپ کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے؟ کیا پرسکون ہو؟ کیا آپ اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہو؟ تو جتنا آپ کا کانشیس لیول بڑا ہوا ہوتا ہے، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی اس سچویشن کو آپ بہتر طریقے سے حل کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں، آپ پر پریشانی کے اثار نہیں آتے۔ ایک ایسا سکون ہے، ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور وہ نشہ کیا ہوا اس نے اور وہ بے سود پڑا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جاگ رہے ہوتے ہو، آپ سارے کام کرتے ہو، آپ کھانا کھاتے ہو، آپ جاب کرتے ہو، آپ اپنی فیملی میں رہتے ہو، آپ اپنا گھر بار چلاتے ہو، آپ روزی روٹی کماتے ہو۔ آپ کا جسم زیادہ کام کرنے سے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر تھوڑا سا دکھے بھی، آپ کو اگر درد ہوا ہے، بخار آیا ہے، کوئی بیماری آئی ہے، ہو سکتا ہے بھی، لیکن ذہنی طور پر آپ اتنے پرسکون ہو کہ وہ جو ظاہری سچویشن کریٹ ہوتی ہے وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرتی ہے۔ آپ اس سچویشن کی طرف ایسے ہی جہلوں کی طرح نہیں جاتے ہو، بڑے ریلیکس ہو کر جاتے ہو، آپ کو اپنے پر کنٹرول ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا لطیفہ نفس صاف ہوتا جاتا ہے، لطیفہ جذبات صاف ہوتا جاتا ہے، لطیفہ ذہن صاف ہوتا جاتا ہے، یہ تمام کیفیات آتی جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ لطیفہ قلم میں جاتے ہیں، آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں، گڈین کے کھیل لگتے ہیں۔ یہ آپ شادیوں میں دیکھتے ہیں، ایسے ہائپر ہوئی دنیا ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جیسے کبھی اب چھوٹے تھے، کیا کیفیات تھی، اب ایک چھوٹے سے بنٹے کے لیے، ایک چھوٹی سی اپنی چیز کے لیے لڑتے تھے، بھائی بھائی کیسے جھگڑتے تھے۔ ابھی آپ ویسا کرتے ہو، ابھی آپ ویسا نہیں کرتے ہو، آپ کا شعور بڑھ گیا۔ جب ظاہری زندگیاں الگ الگ ہیں تو موت کے بعد کی زندگی بھی پھر الگ الگ ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح لکھا ہے، کتنوں کی جب فرشتے جان نکالتے ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کتنوں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہاں بابا بلے شاہ کا ایک شعر بڑا قابل غور ہے، بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی غور پیا کوئی اور، یعنی جب ہمارا کانشیس
ہمارا شعور ہمیں بیسکلی یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم مٹی کا جسم ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ فتح ہے آپ کی کہ جو آپ پر عارضی موت طاری ہو رہی ہے روزانہ، تم اس عارضی موت کو جیت لو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی۔ وہ عارضی موت، وہ نیند پر تمہارا غلبہ ہو گیا، تم نکلو گے تو صحیح مٹی کے جسم سے، ابھی بھی تم نکلتے ہو، یہی تمہاری نیند ہے، لیکن تم ابھی سمجھتے نہیں ہو۔ اتنے سالوں کی پروگرامنگ ہے۔ روشنی کا جسم جب تمہیں نیند آتی ہے، کچھ دیر تم کنٹرول کر سکتے ہو، جاگ سکتے ہو، پھر روشنی کا جسم ایک خودکار طریقہ کے ساتھ ایک سافٹ ویئر جو تمہارے اندر چل رہا ہے، وہ تمہارے اس ہارڈ ویئر کو شٹ ڈاؤن، اس مٹی کے جسم کو شٹ ڈاؤن کرتا جاتا ہے۔ جب تمہارا مٹی کا جسم شٹ ڈاؤن ہو گیا، اب جو سافٹ ویئر چل رہا تھا، جو روشنی کا جسم چل رہا تھا، اب وہ ذات ہوا، لیکن اب وہ ذات تو ہو گیا، لیکن تم پر عارضی موت طاری ہوئی ہے، تم عارضی طور پر مرے ہوئے ہو۔ اسی عارضی موت کو تم نے جیتنا ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم پہلے نمبر پر اس عارضی موت کو جیت لو۔ میرے اپنے عملی تجربہ میں ایسے دن بھی گزرے جب میں نے 4 یا 5 دن سویا نہیں ہوں، جیسی بے ہوشی کی نیند تم سوتے ہو۔ یہ کوئی ایسے ہی فتح تو نہیں ہو جاتی ہے، تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں اس راستے سے گزرنا ہے۔ تم نے جو قصے کہانیاں سنے ہیں، وہ قصے کہانیاں ہی رہ جانی ہیں۔ وقتاً فوقتاً تم پر اپنے روشنی کے جسم نے سلو ظاہر ہونا ہے۔ تم روشنی کا ہی جسم ہو، وہ روشنی کا جسم، وہ انرجی آئے تمہیں چھوڑ دے، تم بیکار ہو۔ جیسے ہی وہ روشنی کا جسم تم کو چھوڑے گا، تمہارا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ ابھی تمہارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، جب تمہیں وہ روشنی کا جسم چھوڑ دیتا ہے، جو حقیقی موت ہے، تمہیں مٹی میں رکھ دیا جائے، تو وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا جسم گل سڑ جائے گا، جس کی مثال تم دیکھ سکتے ہو، اور کتنی ہی مثالیں تم قبرستان میں جب تم لوگ کھدائی کرتے ہو۔ بیسکلی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے تو کبھی قبریں بھی شاید کم نہیں کھودی ہیں، تم تو کسی سے کھدواتے ہو، تو جو کھودتا ہے اس سے پوچھ لینا۔ اور گاؤں میں تو جو لوگ رہتے ہیں، انہوں نے تو اکثر دیکھا ہوا ہے کہ گلے سڑے جسم ہوتے ہیں، تو گل سڑ گیا تمہارا جسم۔ ویسے تمہارا جسم نہیں گل سڑ رہا، ایک پورا پیٹرن، ایک پورا طریقہ کار کے تحت تمہارا جسم کام کر رہا ہے۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ تمہاری اصل سے تمہاری کسی نے پہچان نہیں کروائی ہے، اب اس کے تم خود بھی ذمہ دار ہو۔ جس نے تمہیں کوئی بھی بیٹھ گیا وہ تویز، اور تم نے اس کو سرکار بنا لیا، تم نے اس کو رہبر بنا لیا، پتہ نہیں کیسے کیسے لقاب دے دیے۔ اور بعض دفعہ جب تم مجھے کچھ ایسا کوئی لفظ بولتے ہو، مجھے وہ الفاظ اچھے نہیں لگتے، میں نے ان الفاظ کا کیا کرنا ہے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے کہ میں جاگ گیا ہوں، آپ سوئے ہوئے ہو۔ جب تم لوگ جاگ جاؤ گے، جب آپ جاگ جاؤ گے، تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے کریشن میں، اللہ پاک نے تم کو اور مجھ کو پیدا کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ یہ جو فرق آیا ہے، یہ وہ جہالت ہے جس نے تم کو خود سے الگ کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے تم اپنی گہرائی میں جاؤ گے، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ تم خود پر عاشق ہو جاؤ گے۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے، اور جو میں علم دے رہا ہوں، جو تم لوگ خفیہ شیئر کر رہے ہو، تمہارے سامنے ہے۔ اور ابھی میرا یہ دل ہے کہ جو ہمارا گروپ عملی مراقبے کا ہے، ہم اس کی سیٹنگ کو پبلک کریں،
کیونکہ اب تم لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اتنا شعور آ گیا ہوگا کہ اب تم صرف اس گروپ میں عملی ہی بات کرو گے، اور جو اس کے علاوہ کوئی بات کرے گا ہم اس کو فوراً ریموو کریں گے۔ اصل کام پریکٹیکلی کرنا ہے، اصل کام عملی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ عملی کام کرنے کا ہی لکھا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی کوئی واقعہ آیا ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک سبق ہے، اور تمہیں بار بار عمل کا کہا جا رہا ہے۔ وہ عملی کتاب ہے۔ ظلم تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ تم کو اس کو پڑھنے نہیں دیا گیا حقیقی طور پر۔ اگر ہماری خواتین نے پڑھا بھی، اکثر مردوں نے تو بس ایک دفعہ اگر پڑھ لیا تو بعد میں تو انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی، اور اگر خواتین نے اس کو پڑھا بھی تو بس اس کو پڑھتی ہی گئی، سمجھے بغیر ہی پڑھتی گئیں، پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ نے کون سی بات کہی ہے ان کے ساتھ۔ اب جب یہ شعور جاگ رہا ہے اور تم نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ شعور تمہارے اندر آ کر دوبارہ تمہیں نہ جگائے، تمہیں عمل کی طرف نہ لے کے جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، تمہیں خود پر ہنسی آیا کرے گی، تم ایک بدلی ہوئی شخصیت کے مالک ہوگے۔ وہی تو اصل بات ہے، اسی تک تو پہنچنا ہے۔ آپ اسی طرح جو آپ کا سوال ہے کہ مرنے کے بعد تو جب زندگی یہاں تم رہ رہے ہو وہ الگ الگ ہے، تو موت بھی الگ الگ ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا قرآن پاک میں لکھا ہے کتنوں کو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کتنوں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور بھی بہت زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے تم سے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، اور اس سے پہلے میں تمہیں بتا بیٹھا ہوں کہ تمہاری تخلیق کا مرکز تم وہ تو مقام بھول جاؤ، تم لاہوت ہاہوت اس کو تو بھی بے شک بھول جاؤ۔ جو تمہاری تخلیق ہوئی، جہاں فرشتے موجود ہیں، جہاں تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہاری تخلیق بطور خلیفہ ہوئی ہے۔ جتنے بھی تم مرد ہو تم بطور خلیفہ بنے ہو، بطور کنگ بنے ہو، اور جتنی بھی تم خواتین ہو تمہیں بطور کوئین اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تم لوگوں کو، ہم لوگوں کو اللہ پاک نے اس چیز کے لیے تو نہیں تھا بنایا۔ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس کو سمجھو۔ بات وہاں ہوئی جہاں غلطی ہوئی، اب یہاں آئے ہیں غلطی کا کفارہ ادا کرنے آئے ہیں، لیکن اس خدا کی شان دیکھو کہ اس نے اپنی نعمت دے کر، اپنی رحمت دے کر وہ کبھی واپس نہیں لیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہارے اندر جو شعور ہے، جو تمہارے اندر وہ طاقتیں اس نے رکھی ہیں ان کو چھین لیتا، لیکن اس نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ اب پھر تم ان طاقتوں کو حاصل نہ کرو، اپنے اندر نہ جاؤ، تو تم خود مجرم ہو۔ تم اگر نہیں سمجھتے ہو تو تم مجرم ہو۔ تم کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے ہو۔ غلطی بھی کی ہوئی ہے تو تم نے خود کی ہوئی ہے، وہاں بھی تم نے رجوع نہیں کیا خدا کی طرف، یہاں بھی تم خدا کی طرف رجوع نہ کرو تو مجرم ہو۔ ابھی بے شک تم وہاں پر جا کے دمالے ڈالتے ہو، اور دمالے بھی تمہاری کیا ہیں کہ تم وقت کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوتے ہو۔ ابھی بھی تم نے جو بابے ہیں ان کو تم نے اپنا نوکر سا بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ بابا یہ دے دے تو بابا میں یہ کر دوں گی، بابا یہ دے دو میں 200 روپے چڑھا دوں گی۔ بابا کیا تمہارے 200 کا محتاج ہے؟ تم جو جا کر وہاں دمالے ڈالتے ہو، اسے جو بابا ہے اسے کیا اس کو فرق پڑا؟ بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی تم نے کرنا ہے۔
تم لوگوں نے اپنے شعوروں کو اجاگر کرنا ہے۔ تم جو اس وقت ان غلاظتوں میں رہ رہے ہو، ہر ایک اکثریت دوسرے کا خون پی رہی ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ ابھی جو تم لوگوں نے قربانی کی، تم نے گوشت اکٹھا کیا، کیا تمہاری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ تم خود لاشوں کو ایک اچھے طریقے سے سیٹ اپ اس کا بنا کے رکھتے اور ایک سیٹ اپ سے چلا جاتا؟ اب اس پر کتنے زیادہ اخراجات آئے ان لاشوں کو اٹھانے کے۔ کون چیک کرے گا، کون دیکھے گا کہ کہاں کتنا پیسہ لگا ہے؟ وہ جو تمہارا ایکسٹرا پیسہ لگا ہے، کیا وہ تمہارے بچوں کے کام نہ آتا؟ پھر تم جب اپنے بچوں کو کچھ چیز دیتے ہو، تم ان کو شعور دیے بغیر وہ چیزیں دے رہے ہو۔ تمہارے ہاں ایکسیڈنٹس کی تعداد کتنی ہو چکی ہے؟ ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی تم نے زندہ جوان بندے کو کیا ہوا ہے؟ یاد رکھو یہ بات کو، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ ابھی تم اس آیت کے مفہوم میں نہیں گئے ہو، گہرائی میں نہیں گئے ہو۔ جب تم اس آیت کی گہرائی میں جاؤ گے تمہارے اوپر ہی سارا راز کھلنا ہے۔ اور پھر تم یہ آیت پڑھو، دی ہم نے نجات یونس علیہ السلام کو، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ غور کرو اس آیت کے اوپر، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ دوبارہ غور کرو، ایسے ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ یہی تو غور کرنے والی باتیں ہیں۔ تو جب انسان کی موت ہوتی ہے تو وہاں پر انسان مختلف قسم کے، ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں۔ پھر جب موت ایک جیسی نہیں ہے تو ہر انسان کا شعور بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ کتنوں کی جب موت ہوتی ہے روحانی آنکھ دیکھتی ہے، وہ ڈر سہم میں پریشان، کیونکہ جو یہاں پریشان ہے اسی کیفیت میں اس کی جان نکلی تو اس نے وہیں پہ پریشان رہنا۔ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، تمہارے آگے اتنے واعظ کر دیے جاتے ہیں، اتنی تقریریں کر دی جاتی ہیں، لیکن تم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، اکثریت پھر بھی نہیں سمجھتی ہے۔ تو جیسی کیفیت موت سے پہلے ہے ویسی ہی کیفیت موت کے بعد میں تمہاری ہوتی۔ اسپریچول پرسنز اس سکون کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں، انہیں کیا پرابلم؟ اور اسپریچول پرسنز میں بھی فرق ہے۔ یہاں پر بھی پرابلم آتا ہے، تم کسی پرانے بزرگ میں وہ جس درجے بھی تھا، کتب تھا یا ابدال تھا یا غوث تھا، اس کا اپنا درجہ ہے، تم اسی پر ہی رہ گئے۔ علم سیکھنے کے لیے تم زندہ استاد کے محتاج ہو، تم روحانی علم سیکھنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم زندہ انسان کے محتاج نہیں؟ یہ تو روحانی آنکھ دیکھتی ہے، جب جانیں نکلتی ہیں تو کس بو بکتی ہے۔ وہاں پر الگ الگ کانشیس ہیں، الگ الگ تمہاری سٹیجز ہیں۔ ایسے ہی جو عراف ہے اس کی بھی الگ الگ سٹیجز ہیں جہاں تمہیں رکھا جانا ہے۔ جس پر اللہ پاک کا انعام ہے اس پر اللہ پاک کا انعام ہے، اور جو انعام نہیں لے سکا پھر وہ خود نہیں لے سکا۔ ہزارہاں کاسمک ریکارڈوں کو دیکھا گیا، لاکھوں کاسمک ریکارڈوں کو دیکھا گیا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، اللہ تو تم پر ایک تنکا برابر ظلم نہیں کرتا، تم خود لوگ خود پر ظلم کرتے ہو۔ جب ایسے انسان جنہوں نے جانوروں کی طرح زندگی گزاری ہے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جنہوں نے سمجھا ہی نہیں ان کی زندگی کیا ہوگی؟ اور جو روحانی بندے ہوتے ہیں انہیں ویسے پہلے ہی پتہ ہوتا اس کیا فرق پڑا ہے۔ پہلے وہ ایک اس کار کوٹھے میں مٹی کے پتلے میں تھے، اب وہ لگ بالکل سیپریٹ کھڑے ہیں، کیا فرق پڑا انہیں؟ اور جو جن کے پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ان پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی ان کی کیفیات ہیں۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں روحانی بندہ دیکھ سکتا ہے ان کو اس میں ایسا کیا پرابلم ہے۔ تمہاری روح کسی چیز کی محتاج تھوڑی ہے، ایک لافانی چیز تم کو دی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے نفخت فیہ من روحی، اب ڈالوں اس میں اپنی روح۔ پھر تم نے آگے جا کر جب تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تم نے تشریح کی، جب پریکٹیکلی نہیں کیا تو تم
کتابوں کے لفاظوں میں جب الجھتے ہو، وہ الجھنا تمہارا اپنا ہے، ان کتابوں کے لفاظ میں جو تم الجھاؤ رکھتے ہو وہاں پر پرابلم آتا ہے۔ جب تم پریکٹیکلی سمجھو گے، سیکھو گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تم روح کے بارے میں کہتے ہو کہ علم تھوڑا دیا گیا ہے، لیکن کس کے مقابلے پہ تھوڑا دیا گیا ہے؟ جب بھی یہ کہا جائے کہ یہ چیز تھوڑی ہے تو کس کے مقابلے پہ تھوڑی ہے؟ کس کے مقابلے پہ تھوڑی ہے؟ جو تمہیں روح کا علم دیا گیا کس کے مقابلے پہ تھوڑا ہے؟ غور کرو اس بات کے اوپر۔ دوسری کوئی ہستی نہیں بچتی، دوسری کوئی ذات نہیں بچتی، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات لامحدود ہے۔ لامحدود کا محدود بھی کیا ہوگا بتاؤ مجھے؟ اور کیا آگے کہیں لکھا ہے کہ تمہیں اور علم نہیں دیا جا سکتا؟ لیس الانسان الا ما سعی کو تم ابھی سمجھے ہی نہیں ہو۔ تم اس آیت کی گہرائی میں جاتے نہیں ہو۔ اس آیت کی گہرائی میں جاؤ، بار بار جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ حی و قیوم ہے، وہ علیم الخبیر ہے، وہ مالک کل ہے، وہ مختار کل ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں کہ جیسا شعور ہوتا ہے رہتا ہے، اور اسی ہی جس کنڈیشن میں آپ کی موت ہوتی ہے اسی کنڈیشن میں آپ رہتے ہیں، اسی کنڈیشن میں آپ اوپر جاتے ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے۔ یہ تو تم جب دیکھو گے تو دیکھو گے اللہ پاک کی شانیں ہیں۔ جب کسی بندے نے اللہ پاک کے لیے محنتیں کی ہوئی ہیں، تانے سنے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک بھی تو ان کو خالی نہیں نہ چھوڑتا۔ جب کیا ہی ایک ایکٹ اللہ پاک کے لیے ہے تو اس کو تو بڑی برکت ہے، اس کو تو وہ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ تو تم سمجھو گے کہ اللہ پاک پھر کتنا پیار کرتے ہیں۔ ابھی تو تم اللہ پاک کی ذات کو سمجھے ہی نہیں، ابھی تم اللہ پاک کی محبت کو سمجھے نہیں۔ گہرائی میں جاؤ، جتنی گہرائی میں جاؤ گے، جتنی گہرائی میں جاؤ گے تمہاری عاجزی بڑھے گی، اس کے انعام بڑھیں گے۔ تمہاری عاجزی بڑھتی جائے گی، اس کا رحم بڑھتا جائے گا۔ دونوں ہی چیزیں لامحدود نظر آتی ہیں، دونوں ہی چیزیں الگ خصوصیت رکھتی ہیں، دونوں چیزوں میں ہی اپنا ایک مزہ ہے، ایک الگ کیا چیز ہے وہ، یہ تو سمجھو گے پریکٹیکلی۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ دوبارہ پوچھ سکتے۔